بھائی صاحب پڑوسی اگر مستحق ہو کیا اسے زکوٰۃ دینی چاہیے؟ جی جی، پڑوسی کا تو حق زیادہ ہے. دیکھیں نا، پڑوسی کے حقوق تو اتنے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار جب صحابہ کرام کے سامنے پڑوسیوں کے حقوق بیان کر رہے تھے تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے فرمایا کہ یہ تو ایسا لگ رہا تھا کہ نبی پاک کہیں وراثت میں حق بیان نہ کر دیں، یعنی اتنے حقوق بیان فرمائے. پیارے آقا فرماتے جس نے پڑوسی کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی. اللہ اللہ. آپ ذرا غور کریں نا کہ پڑوسی کا تو حق اتنا زیادہ ہے، تو بالکل پڑوسی کو دینی چاہیے اگر پڑوسی مستحق ہے اور حق بھی ہے، اور صرف زکوٰۃ ہی نہیں بلکہ اور بھی چیزوں میں خیر خواہی کرنی چاہیے. بعض لوگ اس لیے نہیں دیتے کہ یار پڑوسی کو نہیں دکھانا ہے میرے پاس اتنا ہے، تو کون سے ایک ہی بندے کو ساری زکوٰۃ دے رشتہ رہے داروں کو بھی اس لیے نہیں دے رہے ہوتے کہ یار ان کو نہیں پتا چلے میرے پاس بہت ہے یا میں زکوٰۃ اتنی دیتا ہوں، غیروں کو دیتے ہیں. نہیں؟ دیکھیں، یہ تو حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اللہ کریم بروز قیامت ان پر نگاہ رحمت نہیں فرمائے گا جو غیروں کو بانٹیں اس کے اپنے پریشان ہوں. اللہ اللہ. اپنوں کا تو حق زیادہ ہے، بلکہ رشتہ داروں کو تو صدقات اور زکوٰۃ دینے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو زکوٰۃ کا ثواب بھی ملے گا، صلہ رحمی کا ثواب بھی ملے گا، تو ڈبل ثواب ہے. اچھا، ویسے ایسا نارملی ہوتا نہیں ہے کہ بندہ اپنی پوری زکوٰۃ کسی ایک کو ہی دے رہا ہوتا ہے، تو کیا پتہ چل جائے گا کہ آپ کی کتنی زکوٰۃ ہے؟ بلکہ محبت بڑھے گی، پیار بڑھے گا. آپ کے سامنے پڑوسی پریشان ہے، اس کے مسائل چل رہے ہیں، اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے. یہ ضرور ہے کہ پڑوسی اس لیے زکوٰۃ دے رہا ہوں یہ نہیں ہوگا، رشتہ دار ہے اس لیے زکوٰۃ دے رہا ہوں یہ نہیں ہوگا، وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے وہ تو پھر افضل ہے کہ ان کو دیں، اور اس کی انشاءاللہ آپ برکتیں حاصل کریں گے الحمدللہ. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ پڑوسی کے حوالے سے مدنی پھول کی ہیں، اگر آپ وہ بیان فرمائیں. ایسے کمال، یعنی اگر ویسے ذہن میں آ رہا ہوگا نا کہ پڑوسی کا خیال رکھنے کی بات تو ہو رہی ہے، مگر کون کون سی چیک لسٹ ہے، وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ میں اگر وہ پوری کر لوں تو پھر میں پڑوسی کا حق ادا کرنے والا بن جاؤں. پہلے میں حدیث پاک سنا دیتا ہوں تاکہ اس سے مزید یہ اندازہ ہو جائے کہ بے شک نمازیں ہیں، نفلی نمازیں ہیں، صدقہ و خیرات ہے، اگر پڑوسی ناراض ہیں تو یہ معاملہ کہاں تک پہنچ سکتا ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک عورت کی بارے میں بتایا گیا کہ وہ نفلی نماز بھی پڑھتی ہے، صدقہ و خیرات بھی کرتی ہے، مگر اس کے پڑوسی اس سے راضی نہیں ہے. نبی پاک نے فرمایا وہ جہنم میں ہے. اور پھر ایک عورت کے بارے میں بتایا کہ حضور وہ نفلی نماز یا صدقات وغیرہ تو نہیں کرتی، حدیث کا خلاصہ ہے، مگر پڑوسی اس سے بڑے خوش ہے، پڑوسی کے ساتھ بڑی اچھی ہے. فرمایا وہ جنتی ہے. تو اب بتائیں کہ ہم بعض اوقات حقوق اللہ میں بڑے مضبوط ہوتے ہیں، حقوق العباد میں گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں. تو آج یہ چیک لسٹ اگر بنا لیں کہ جناب وہ کون سے کام ہے جو ہم کر لیں گے تو انشاءاللہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک ہو جائے گا. اور شاید سنتے جائیں گے تو حیرانگی بھی ہوگی کہ یہ بھی میرا کام تھا. اب تو ایسا ہو گیا کہ بعض اوقات برسوں بعد ملاقات ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے یہ میرے پڑوس میں ہے. ایون بلڈنگوں کے اندر، عمارت کے اندر لفٹ میں جاتے آتے پتہ چلتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے تھے، میں تو آپ کی بلڈنگ میں رہتا ہوں. اچھا، میں تو آپ کی فلور پہ رہتا ہوں. تو پھر بعض اوقات تو بڑی شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ یار بندہ اتنا پوری نہیں ہونی چاہیے. اور یہ لوگ چاہتے ہیں بعض اوقات پتہ نہیں چلے، وہ ایسی سوسائٹیز ڈھونڈ رہے ہیں کہ بھائی جہاں ہم اپنے کام سے کام رکھیں. لیکن دیکھیں اتنی دوری نہیں رکھنی چاہیے. آپ بتائیں ہمارے گھر میں کوئی ایمرجنسی ہو گئی، اللہ نہ کرے آگ لگ گئی، گھر میں کوئی بیمار ہو گیا، کوئی گر کے زخمی ہو گیا اور ہم نہیں ہیں گھر پہ، سب سے پہلے مدد کو کون آ سکتا ہے؟ پڑوسی. وہ ہمارا پڑوسی آ سکتا ہے. اور ہم نے پڑوسی سے بات ہی نہیں رکھی یا پڑوسی سے بگاڑا ہی اتنا ہوا ہے تو کس منہ سے آپ اس سے رابطہ کریں گے؟ مجھے پڑوسی کی کیا ضرورت ہے، میرے پاس گارڈ ہے اتنے، میرے چوکیدار ہیں، مالی ہیں، کوک ہے. دیکھیے ہر کسی کے پاس تو عورت کو بعض اوقات عورت کی ضرورت پڑتی ہے. پڑوس میں کوئی خاتون ہوں گی تو وہ گھر کی خاتون کو سپورٹ کر سکیں گی. ایسے کئی معاملات ہوتے ہیں. رات کو دیر سے آپ کو کوئی ضرورت پڑ جائے تو پڑوسیوں میں ہم نے دیکھا کہ جن کے پڑوسی اچھے نا اشفاق بھائی، وہ اتنا بھائیوں کی طرح آپس میں رہ رہے ہوتے ہیں کہ بندے کو ٹینشن نہیں ہوتی کہ میں نہیں ہوں گھر پہ لیکن وہ میرا بھائی موجود ہے برابر. تو بالکل ایسا، یہ اس کا ریوارڈ ہی ہے، یعنی آپ کے اچھے سلوک کا آپ کو دنیا میں یہ بینیفٹ مل رہا ہوتا ہے. امام غزالی نے فرمایا اچھا پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ سلام میں پہل کرے، ان کے ساتھ طویل گفتگو نہ کرے، ان کے حالات کے بارے میں زیادہ سوال نہ کرے. ہر روز ٹو لگا رہا ہے کتنا کماتے ہیں، کہاں کماتے ہیں، آج کل ٹینشن میں کیوں ہیں. بھائی آپ جتنا وہ بتا رہا ہے نا آپ اتنی بات پر اکتفا کریں، اس کی ان معاملات میں ٹو میں نہ پڑیں. جب وہ بیمار ہوں تو عیادت کرے، مصیبت کے وقت ان کی غم خاری کرے، مشکل وقت میں ان کا ساتھ دے، خوشی میں ان کو مبارکباد دے، ان کی خوشی میں شرکت کرے، ان کی لغزشوں کو معاف کرے. اپنے گھر کی چھت کے اوپر سے ان کے گھر میں نہ جھانکے، ان کی دیوار پر شہتیر رکھ کر یعنی پلر وغیرہ لگا کر، پر نالے میں پانی گرا کر، ان کے صحن میں مٹی وغیرہ ڈال کر انہیں تکلیف نہ پہنچائے. ان کے گھر کے راستے کو تنگ نہ کرے. جو کچھ وہ اپنے گھر لے جا رہا ہے، پڑوس کی لے جا رہا ہے، تو اس پر نظریں نہ گاڑے کہ کیا لے جا رہا ہے. کچھ لوگ تو ایسا لگتا ہے دوربین لگا کے بیٹھے ہوتے کہ آج ادھر کیا آیا ہے. آج کل تو خود نہیں لا رہے ہوتے، تو فوڈ پانڈا والے یا اس طرح کوئی کمپنی والے آ رہے ہوتے ہیں تو بھئی یہ کیا لے کر آیا، ذرا چیک تو کریں. روزی منگا رہا ہوتا ہے، گھر میں لگتا ہے کھانا پکتا نہیں ہے. بھئی ان کا معاملہ ہے، تو آپ ان کے آنے جانے والی چیزوں پر نظر نہ گاڑیں. اگر ان کے عیوب ظاہر بھی ہو جائیں تو انہیں چھپائے.
اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے تو فوراً مدد کرے، پڑوسیوں کی غیر موجودگی میں ان کے گھر کی حفاظت میں غفلت کا مظاہرہ نہ کرے، ان کے خلاف کوئی بات نہ سنے، ان کی عورتوں کے سامنے نگاہیں نیچی رکھے، ان کی اولاد کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرے، دین و دنیا کے جس معاملے میں انہیں رہنمائی کی ضرورت ہو تو ان کی رہنمائی کرے۔ امام غزالی نے احیاء العلوم میں یہ پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے ہیں۔ اب سچی بات ہے کہ ہم سب کو یہ چیک کرنا چاہیے کہ ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا ایسا تعلق ہے کہ نہیں، اور اچھا تعلق رکھیں گے تو دنیا اور آخرت کی برکتیں بھی ملیں گی اور اللہ کریم بھی راضی ہو جائے۔ طویل گفتگو نہ کرے کیا مطلب؟ اگر زیادہ بات نہیں کرے تو یہ لگے مغرور آدمی ہے۔ اتنی بھی نہ کرے نا کہ وہ کہتے ہیں بندہ اتنا بولتا ہے کہ یار خاموش کب ہوگا۔ وہ ایک جملہ بیان میں عرض کیا تھا کہ اتنا مت بولو کہ لوگ چپ ہونے کا انتظار کریں، اتنا اچھا بول کر چپ ہو جاؤ کہ لوگ دوبارہ سننے کا انتظار کریں۔ زندگی کا یہ اصول ہی بنا لے کہ لوگ یہ نہ کہیں یار اس کا میوٹ کا بٹن کدھر ہے بھائی، یہ جب شروع ہوتا تو بند ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بعض اوقات پڑوسی کہیں جا رہا ہے، آ رہا ہے، اس کی ضرورت، فون پہ بھی لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ طویل گفتگو تو واقعی ایک بڑا معاملہ ہے، اس کو سیکھنا چاہیے۔ اپنے الفاظ اتنے سستے کیوں کرتے ہیں کہ لوگ آپ کے فون نہیں اٹھاتے، یا فون اٹھاتے تو بار بار کہتے ہیں اچھا بس اچھا ٹھیک ہے، تو نہیں ابھی ٹھیک نہیں، ابھی اور بھی بات کرنی ہے۔ اگلے کی یار انداز سے تو سمجھ جائیں کہ وہ جلدی میں ہے۔ تو یہ ہمارا انداز ہونا چاہیے کہ ہم گفتگو لمبی نہ کریں۔ خیر الکلامی ما قل ودل۔ مفتی صاحب یہاں عیب چھپانے کے حوالے سے بھی ہم نے سنا، اس کا کوئی عیب پتہ چلے تو چھپائے۔ لوگ اس کے حوالے سے بہت زیادہ بے احتیاطی یوں بھی کرتے ہیں کہ اگر کوئی معزز آدمی ہے لیکن اب پڑوسی بہت زیادہ کلوز بعض اوقات ہوتا ہے تو وہ دنیا میں تو معزز ہے، اب گھر کے آس پاس کیا معاملات ہیں، کبھی کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کبھی گھروں کی آوازیں باہر جاری ہوتی ہیں، دوسرے ایک مکان سے دوسرے مکان میں آوازیں جاری ہیں۔ اب پتہ چل گیا ان کے گھر میں کیا چل رہا ہے، اب وہ دنیا کو بتاتے پھرتے ہیں کہ یہ ویسے ایسا بنتا ہے، گھر میں پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، یوں ہے، اس کے بچے تو اس سے یوں بات۔ خبریں پڑوس سے ہی باہر نکلتی ہیں۔ کیا کرنا چاہیے حضور؟ دیکھیں پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے نا کہ پڑوس میں ہمارے ارد گرد جو رہنے والے وہ بھی انسان ہیں، وہ کوئی فرشتے نہیں ہیں۔ ہم انسانوں کے ساتھ ہی رہتے ہیں، ہمارے پڑوسی انسان ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی شہرت میں ہے، کوئی دینی طور پر، کوئی دنیاوی طور پر، جتنے بھی ہیں، تو یہ بیسک پڑوسیوں کے حقوق میں سے تبھی تو ان میں زیادہ کہا گیا ہے کہ یہ قریب ہوتے ہیں تو ان کو ان کے گھر کے معاملات بھی پتہ چل جاتے ہیں۔ کوئی لڑائی وغیرہ گھر میں اونچ نیچ ہوتی ہے تو وہ بھی چیزیں پتہ چل جاتی ہیں۔ بچوں کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں ایسی پتہ چل جاتی ہیں۔ اور اب ان کے کوئی بھی اگر عیب بھی ہوا، شریعت تو ہمیں یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کہ اگر کسی کا کوئی عیب دنیا میں چھپائے گا تو اللہ اس کے عیبوں پر قیامت کے دن پردہ ڈالے گا۔ اب یہاں تو عیب ہی نکالنے ہوتے ہیں، اس ٹو میں ہی پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے بارے میں بعض اوقات تو عیب ہوتا بھی نہیں ہے، وہ چیزیں بھی پھیلا دیں، بس اتنا ہی کہہ دینا نہیں میں جانتا ہوں نا، آپ تھوڑی پتہ، میں تو 24 گھنٹے وہیں رہتا ہوں۔ جیسے یہ 24 گھنٹے دور بھی لگا کے وہیں بیٹھا ہوا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کب آ رہے ہیں، کب جا رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا نہیں کھا رہے، تو یہ کہہ دینا ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ سامنے والے سمجھ رہتا ہے نہیں حالات بہت برے ہیں بلڈنگ میں یا ادھر حالات جہاں رہ رہے ہیں تو وہاں بہت برے ہیں۔ تو یہ انتہا درجے کی ایک پڑوسی کے حق تلفی ہے، یہ ناجائز ہے۔ اگر عام مسلمان کے ساتھ بھی کوئی ایسا برتاؤ کرے نا جس میں یہ حق کے جوار نہیں بھی ہے تو وہاں بھی نہیں یہ ناجائز ہے، لیکن جہاں اتنے یہ حق جمع ہو جاتے ہیں تو وہاں اور ہمیں ان کی عزتوں کا خیال کرنا چاہیے، اور کسی طرح کے بلا اجازت شرعی تو عیب بتانے ہی نہیں نا کہ اچھا ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، رشتے لوگ معلومات کرتے ہیں نا، اور وہ پڑوسیوں سے معلوم کریں گے۔ اچھا رشتہ آیا، رشتہ دیکھ لیا، سب کچھ ہوا ہے، لیکن اب پڑوسیوں سے معلوم کریں گے۔ اب پڑوسی ایسی چیزیں خامخواہ بعض اوقات وہ بتا دیتے ہیں لوگوں کو نا، بعض تو وہ عیوب ہوتے ہیں کہ جہاں شریعت بھی اجازت دیتی ہے، لیکن فقط اتنا کہہ دینا 4 آئے تھے گھر پہلے دیکھنے کے لیے، ان کو تو پسند نہیں آیا، باپ لوگ دیکھ لو۔ ارے بھائی یہ 4 گھر پہلے دیکھنے آئے تھے، ان کو رشتہ پسند نہیں آیا، آپ نے یہ بتانے کی ڈیوٹی آپ کی لگی ہوئی کہ 4 بندے آپ گن رہے ہیں کتنے آئے تھے، اگلے کو کہیں گے 5 آئے تھے، ہاں تو یہ 4 آئے تھے، ان کو پسند نہیں آیا، آپ دیکھ لیں۔ اچھا پھر چیزیں کیسی بتانا، نہیں فلاں آئے تھے، انہوں نے ہمارے ساتھ بھی بات کی تھی تو وہ لڑکی کا بیٹی کا قد چھوٹا تھا، اس کی ناک کیسی تھی، آنکھ کیسی تھی، یعنی ایسی چیزیں بیان کر کے اگلے کو خواہ مخواہ اور مزید اس کو پریشان کر دینا، وساوس میں ڈال دینا، اور لوگوں کے ہونے والے رشتوں میں دھراڑے ڈال دینا، یعنی کتنی بری بات ہے۔ جو سب سے پہلے لوگ انہی کے ارد گرد سے ہی پوچھتے ہیں، تو جہاں ہمیں شریعت اجازت دے، کتنی اجازت دے، اس حوالے سے وہ بات کہاں تک ہونی چاہیے۔ لیکن اس طرح کی باتیں جو عیب ہیں ہی نہیں ہیں، جو کسی کی جسمانی طور پر آپ اس کو کہیں، قد کے حوالے سے کہیں یا دیگر اور چیزیں، یا باہر کے لوگوں نے کچھ کہا آپ نے وہی آگے ان کو کہہ دیا، جس کی وجہ سے آپ پر وہ اعتماد کرتا ہوا وہ
وہ رشتہ ہی توڑ دے گا یا رشتہ آگے بڑھائے گا ہی نہیں. تو یہ رشتوں میں بھی، بلڈنگوں میں بھی، محلوں میں بھی، دکانداروں میں بھی. اچھا دکانداروں میں کیا ہوتا ہے، کسی دکاندار نے دوسرے سے، وہ اس کے پاس آئٹم نہیں ہے جو اجی یار ساتھ والے سے مل رہا ہے تو اب وہ تھوڑا سستا بھی مل رہا ہے، کیا ہے، تو وہ کہتا ہے دھیان سے نا اتنا، پھر آپ 2 دن بعد میرے کو آ کے بولیں. اس کا یہ جملہ ہی ہوتا ہے کہ یہاں آتے رہتے ہیں، یہاں لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، کچھ نہ کچھ بول چال ہوتی رہتی. تو وہ تو آپ نے اس کا گاہک خراب کر دیا، آپ نے اس کے بارے میں یہ. تو یہ پڑوسی جہاں گھروں میں ہے تو دکانوں کے اعتبار سے بھی جہاں بزنس آدمی کر رہا ہوتا ہے، یہ بھی پڑوس ہے، تو یہ بھی پڑوس ہے. اور یہاں زیادہ مسائل ہوتے ہیں. یہاں صبح اس نے جلدی دکان کھولی ہے تو اس نے اپنا سارا کچرا اٹھانا ان کے آگے ڈال دینا ہے. اچھا وہ آتے ہی ان کو ایک تکلیف پہنچے گی کہ یہ کیا کیا انہوں نے کہ اپنی دکان تو صاف کی ہے اور سارا کچھ. یہ ہمارے گھروں میں بھی جیسا ہوتا ہے، صفائی کر کے تو دوسروں کے آگے گھروں کے اندر باہر ہی بھلے ہو جس طرح کی گندگی کچرا ڈال دینا، تو یہ ان کے لیے تکلیف اور اذیت والی چیزیں ہیں. تو بالکل ہمیں ان سے بات رہنا. بھائی صاحب بعض لوگوں کی اتنی گندی نیچر ہوتی ہے، ایک تو بے حیا ہوتے ہیں، پھر زیادہ تر اپنے پڑوس پر گندی نظر رکھتے ہیں اور ان کی خواتین بیچاری بعض اوقات پریشان رہتی ہیں اس طرح کے پڑوسی سے. پڑوس کی مستورات کے لیے حقوق زیادہ ہیں عام خواتین سے. نہیں بالکل، دیکھیں نا وہ تو امانت ایک طرح سے فرمایا گیا نا کہ عورت کو، پڑوس کی عورت کو نہ گھورے، بلکہ بعض سزائیں جو عام خواتین کے ساتھ مرد کا معاملہ ہے اس میں پڑوس کی عورت کی شدت مزید زیادہ بیان کی گئی. اچھا پھر اس میں کہتے ہیں نا کہ پڑوس پاکیزہ اور اچھا ہی ہونا چاہیے. اگر واقعی کسی کو ایسے پڑوس میں بیچارہ پھنس گیا ہے، یا تو اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو گھر ہی چینج کر لے. یہ کب تک ایسے لوگوں کے ساتھ رہ سکے گا؟ اور اگر نہیں تو پھر دعا ہی کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی کوئی غیب سے مدد فرما دے. باقی واقعی یہ مسئلہ تو ہے، اور اللہ پاک ہمیں اپنے پڑوسیوں کے لیے ایسا امین بنائے، ایسا حیادار بنائے اور ان کی عزتوں کا پاسدار بنائے. اللہ کرے کہ ہم ان کے لیے ایسے بن جائیں. دیکھیں نا بزرگان دین کے تو کچھ پڑوسی ایسے ہوتے تھے کہ ان کے اچھے برتاؤ کی وجہ سے وہ مسلمان ہو جاتے تھے. ہم ذرا غور کریں کہ غیر مسلم پڑوسی مسلمان ہو جاتا ہے اور ہمارا اپنا مسلمان پڑوسی ہم سے پریشان ہوتا ہے. بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پڑوس میں ایک غیر مسلم تھا. وہ سفر پر گیا، بچہ اس کا رونے لگا رات کو. تو آپ نے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ پوچھو برابر میں ان کے گھر والوں سے کیوں رو رہا ہے. تو فرمایا گھر میں روشنی نہیں ہے. اس زمانے میں تو چراغ ہوتے تھے اور والد بھی چلا گیا تو روشنی کا سامان نہیں ہے. حضرت بایزید بستامی نے چراغ میں تیل ڈالا اور پورا چراغ فل کر کے ان کے گھر بھیج دیا. وہ بچہ پرسکون سو گیا. 1 دن 2 دن 3 دن جب وہ پڑوسی واپس آیا تو اس کی زوجہ نے بتایا کہ برابر سے بایزید بستامی بچے کے رونے کی وجہ سے روزانہ چراغ بھیجتے تھے. تو فرمایا جب چراغ کا نور ہمارے گھر میں آ ہی گیا ہے تو چلو پھر اسلام کا نور بھی لے لیتے ہیں. اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. میں سوال کروں گا ناظرین، یہ ایک واقعہ نہیں، حضرت مالک بن دینار کا واقعہ کئی بار آپ نے سنا ہوگا کہ مجوسی پر نالے سے گندگی ڈالتا تھا، آپ صاف کرتے تھے، کچھ دنوں بعد آ کر پوچھتا ہے آپ کو غصہ نہیں آتا؟ تو آپ نے کہا اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے کہ غصہ پینے والے اللہ کو پسند ہے. میں پانی ڈال کے دھو دیتا ہوں. تو کہتا کیچڑ بعد میں دھوئیے گا، پہلے میرا سینہ دھوئیے، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں. تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں ناظرین. لیکن ہمارے لیے سوال یہ ہے کہ میرا مسلمان پڑوسی کیا مجھ سے راضی ہے؟ وہ تو غیر مسلم مسلمان ہو جاتے تھے. چلیں چونکہ یہ پروگرام انٹرنیشنلی بھی دیکھا جا رہا ہے تو دنیا میں کئی ملکوں میں مسلمان ایسے محلوں میں رہتے ہیں جہاں آس پڑوس میں غیر مسلم ہوتے ہیں. اب آپ تو ریپرزنٹیٹیو ہو گئے نا اسلام کے، آپ تو نمائندے بن گئے کہ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر کیا وہ مسلمان ہو رہے ہیں یا آپ کے اخلاق کو دیکھ کر کم از کم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوتا ہے پڑوسی، یہ مسلمان پڑوسی کا ہمیں فائدہ ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان پڑوسی سے غیر مسلم اور دور ہو جائے اسلام سے. اشفاق بھائی، یہ جو ہمارے نور بھائی تھے دعوت اسلامی میں جو ماشاءاللہ سوشل میڈیا کو فالو کرتے ہیں، ایک نور اتاری بھائی تھے یو کے میں جو 67 یا 64 ایئر کی ایج میں وہ اسلام قبول کیا. حالانکہ وہ غیر مسلموں کے پادری تھے. اسلام قبول کیا، پھر درس نظامی کیا اور عالم درس نظامی کمپلیٹ کر کے پھر ان کا وصال ہوا. یعنی سوچیں کہ جو اسپیکر تھا دوسرے مذہب کی طرف بلانے والا وہ مبلغ اسلام بنا. لیکن میں نے ان سے پوچھا تھا مسلمان کیسے ہوئے؟ جو انہوں نے اپنا واقعہ سنایا نا، یہ پڑوسی کی اہمیت سمجھیے گا. وہ کہتے ہیں میں نے ساری زندگی ایک دین کے خدمت کی، پوری دنیا میں سفر کیا تھا انہوں نے اس کے لیے، اور میں بیمار ہو گیا تو مجھ سے میرے مذہب کا کوئی بندہ پوچھنے ہی نہیں آیا. اور میرے برابر میں ایک مسلمان پڑوسی رہتا تھا، وہ دعوت اسلامی کا مبلغ تھا. اس نے کہا یہ کوئی بوڑھے شخص ہیں، اکیلے رہتے ہیں اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں. تو انہوں نے نکلتے ہوئے آتے جاتے ان کو پوچھنا شروع کیا. تو انہوں نے کہا آپ کے اخلاق اچھے، میں آپ کے پڑوس میں رہتا ہوں. پھر ان کے گھر پہ کھانا پہنچانا شروع کیا. کچھ عرصے کے بعد اس کے اخلاق کی وجہ سے نور بھائی نے اسلام قبول کیا. ماشاءاللہ. میں اس مبلغ سے بھی ملا. اچھا پھر تو ان میں باپ بیٹے کا رشتہ تھا، یعنی وہ مبلغ ان کے ساتھ ہی رہتا تھا، اس کے وہ والد کی طرح ان کو ریگارڈ کرتے تھے. اور سبحان اللہ میں نے 2 باتیں اس سے سیکھی کہ اس نوجوان کے الحمدللہ دعوت اسلامی کے مبلغ ہیں، ہو سکتا ہے وہ سن بھی رہے ہوں، ان کے اخلاق کی وجہ سے نور بھائی ایمان تو لائے
मगर फिर दरसे निज़ामी किया, आप सोचे आलिम बने, ये सारा सवाब उनको मिला। लेकिन यहाँ मेरे पास एक और मैसेज ये है कि अगर हम अपने बुजुर्गों को, हम अपने मुसलमान पड़ोसियों को नहीं पूछेंगे तो वो बंदा अपने लोगों के ना पूछने की वजह से मुतनफ्फिर होकर इस्लाम कबूल किया, कहीं हमारा कोई मुसलमान भाई को अगर इस तरह कोई दूसरा चांस मिल गया तो उसके ईमान का क्या होगा। तो हमें बीमारों की तीमारदारी का हुक्म है, इयादत का सवाब कितना हदीसों में फरमाया गया कि बंदा इयादत करने जाए तो फरिश्ते उसके साथ चलते हैं, फरिश्तों के साया रहता है, और कितने बरकत उसकी हदीसों में बयान हुए हैं। तो बराए करम पड़ोसियों में कोई तकलीफ में है तो उसे तन्हा ना छोड़ दें। अच्छा, बाज़ औक़ात क्या होता है, हम कहते हैं यार पड़ोसी का मसला इतना बड़ा है मैं तो हल ही नहीं कर सकता, वो मकरूज हो गया, मैं पैसे तो नहीं है मेरे पास। असल में ये माइंडसेट चेंज कर दें। आप हर मुसीबत सिर्फ पैसे से हल नहीं होती। दो अच्छे मीठे बोल जो है ना, हौसले की चंद बातें, आप कहना मैं खड़ा हूं आपके साथ, मैं इंशाल्लाह रोज आपके लिए दुआ करूंगा, मेरे लायक कोई काम हो तो बता दीजिएगा, ये चंद जुमले भी दिलासा देते हैं। लेकिन इग्नोर करके गुजर जाना, पता ही नहीं अगले की क्या जिंदगी का बेड़ा गर्क हुआ और आपको एहसास ही नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि रिवायतों में मजमून मिलता है कि वो कितना बुरा पड़ोसी है कि खुद सुकून से सो रहा है, उसका बराबर पड़ोसी भूखा सो रहा है। अल्लाह, हमें ये गौर करना है कि हमारे 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 पड़ोसी का क्या हाल है और उसकी खैर खबर लेते रहना चाहिए। अल्लाह अकबर। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ यूँ इरशाद फरमाया कि वो कामिल मोमिन नहीं, वो कामिल मोमिन नहीं जिसका पड़ोसी उसके डर की वजह से, अपने अहल व अयाल पर उस शख्स के डर की वजह से दरवाजे बंद करता है। अल्लाह, कि उसके फितने और शर से उसे खौफ है कि मेरे बच्चे मेरी बच्चियां जो है वो तकलीफ में रहेंगी। तो हर तरह से हमें पड़ोसी को अमन में रखने और आसानी में रखने की कोशिश करनी चाहिए। अल्टीमेटली आपको भी इसका फ़ायदा होगा। अदनान चिश्ती साहब, यहाँ पर मुझे याद आ रहा है 72 नेक अमाल। मैं इसी बात पर एक हदीस सुना दूं ताकि बात और मज़ीद कंप्लीट हो जाए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो खुद शिकम शेर हो और उसका पड़ोसी भूखा हो वो ईमानदार नहीं। ईमानदार। अब बताएं, हमारे घर में तरह तरह के खाने आ रहे हैं तो हमें पता ही नहीं कि पड़ोसी के बच्चे ने आज खाया कि नहीं खाया। अच्छा, इसमें बाज़ औक़ात अंदाज से, उनकी सवारी से, उनके मामलात से पता चल जाता है। अब इमारत है ना, एक इमारत में कई बेवाएं भी रह रही होती, कई यतीम लोग भी रह रहे होते हैं। आप चेक तो करें कि आप इधर उधर फिक्र कर रहे हैं लोगों की, आपके अपने पड़ोस में ही लोग अगर परेशान हैं। तो ये रमजान का महीना हम इस बात का भी मैसेज लें, और सिर्फ इमारत की बात नहीं हो रही, कराची में इमारतें हर जगह तो नहीं है कि आस पास मोहल्ले में पता चल जाता है। तो इधर उधर दूर जाने से बेहतर है। मेरे रसूल बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं कि मस्जिदों में इफ्तारी कराने की बजाय ऐसे गरीब लोगों के घर पर इफ्तारी के सामान पहुंचा देना चाहिए, क्योंकि वो खवातीन बेचारी कहां से वो अच्छी चीजें खाएंगी, मस्जिद में तो मर्द जाकर खा लेता है। तो हमारी बहनें, हमारी माएं, बच्चे वो बहुत खुश होंगे। भाई साहब, आजकल तो ऐसे वालिदैन भी हैं जिनकी औलाद उन्हें नहीं पूछ रही, और वो या तो दोनों या उनमें से अब कोई एक रह गया है, वो अकेले रह रहे हैं, घर बड़े बाज़ औक़ात, लेकिन वो अंदर हैं, क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। बाज़ औक़ात ऐसे केस भी सामने आए, अंदर इंतकाल हो गए, कई दिन गुजर जाते हैं, कई दिन गुजर गए। ऐसी बिल्डिंगों में रहने वाले, इस तरह के जो बुजुर्ग रह रहे हो, उनके साथ पड़ोसियों का क्या ताल्लुक? बहुत प्यार से उनके पूछते रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात कि बीमार होगा तो बताएगा किसको बेचारा। अच्छा, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बिल्डिंगों में, मैं पिछले दिनों ओल्ड हाउस गया कराची के एक, तो मेरे लिए बिल्कुल नई बात थी। मैं ये समझता था कि ओल्ड हाउस में उन्हीं बुजुर्गों को भेजा जाता है कि जिनके बच्चों ने उनको घर से निकाल दिया है या वो अकेले। उन्होंने बताया नहीं, ऐसा भी नहीं है। बाज औकात एक बर्थ की बच्चियां ही बच्चियां हैं, बच्चियों की शादी हो गई, अच्छा, बीवी का इंतकाल हो गया, वो तनहा रह गया, अब उसको अकेले को ओल्ड हाउस में आकर चले, कुछ बुजुर्गों के साथ जिंदगी गुजर जाती है। तो सारे ही जमाने के सताए हुए नहीं थे, लेकिन उनको कंपनी चाहिए थी। ये जिंदगी की नीड है। तो हमें बहुत सारी चीजों पर नजर, अगर मोहल्ले में ही कंपनी मिल जाए, ऐसे क्यों जाएगा उधर? हाँ, ऐसा ही है। और बुजुर्गों के साथ कुछ नौजवान भी दो बातें कर लिया करें। सही। अब वो बुजुर्ग ही उनको करीब नहीं आने देते, शफकत नहीं करते, और वो मतलब गुस्से वाले बाज होते हैं। नौजवानों को भी चाहिए इसमें उनके गुस्से से भी लुत्फ उठाए। ऐसा ही है, बाज़ औक़ात बुजुर्गों के गुस्से में भी लुत्फ होता है, और वो गुस्सा करे आप मुस्कुरा दें, अरे नहीं आई साहब। उसको आसान तरीका है कि 60 साल का बुजुर्ग और 6 साल का बच्चा बराबर होता है। अच्छा, जिस दिन आपने ये माइंडसेट बना लिया ना, आपके घर में 6 साल का बच्चा, आप कितनी उसकी बातें सुन के मुस्कुराते हो, जिद भी करता है, लड़ाई भी करता है, बाप को थप्पड़ भी मार देता है, फिर भी हम सीने लगाते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर आपके घर में कोई 60 साल का बुजुर्ग है ना, चाहे वालिद है, दादा है, इससे ऊपर की उम्र है, आप इंजॉय करें उनकी डांट को। वो 6 साल के बच्चे की तरह ही है, उनको समझना मुश्किल हो रहा है, वो आपसे जिद भी करेंगे, वो बात बार सुनेंगे। जिस दिन आपने ये समझ लिया ना कि मेरे बुजुर्ग इस वक्त बच्चों की तरह, मेरा बच्चा जिस तरह मेरे लिए, ये भी मेरे लिए इस तरह है, आप मुस्कुराएंगे उनके डांट पर और आपको इरिटेशन नहीं होगी। तो ये अपनी फैमिली के लिए, अपने माँ बाप के लिए भी, और अगर पड़ोस में भी कोई बुजुर्ग हैं तो उनकी डांट को भी सुन लिया करें, उनका झंझलाट को भी सुन लिया करें, एंजॉय करें इसको, लेकिन उनको अच्छा बर्ताव। जब वो देखेंगे ना आहिस्ता आहिस्ता कि ये तो फिर भी भागता नहीं है, मोहब्बत करता है, प्यार करेंगे, पेश करता है, खिलाता पिलाता है, तो फिर वो बुजुर्ग आपसे दोस्ती भी कर लेंगे
اور پھر اس طرح انشاءاللہ ہو سکتا ہے ان کے تجربے سے آپ کو فائدہ ملے. اب ڈانٹ کے جو اسباب ہیں ان پہ بھی غور کرنا چاہیے. ہاں وہ کیوں ڈانٹ رہے ہیں, وہ کیوں ڈانٹ رہے ہیں. وہ آپ جو ہے وہ 2 بجے تک کرکٹ کھیل رہے ہو جی ہاں, اور ان کی کھڑکی پہ بال مار رہے ہو, پھر بھی آپ کہو کہ بزرگ آپ کو پیار کریں, کیسے ہو سکتا ہے؟ جی ہاں, تو جو ابھی ہم بات کر رہے تھے ہم تو پڑوسیوں کے کہہ رہے ہیں, لیکن یہ جو نوجوان جن کا آپ بتا رہے ہیں کرکٹ کھیلنے والے, تو انہوں نے تو شاید یہ سمجھ لیا کہ ہمیں 40 گھروں کو پریشان کرنا ہے. یعنی 40 پڑوسیوں کے حقوق میں بعض اوقات یہ بھی تشریح ہوتا ہے کہ 40 گھر آپ کے دائیں بائیں ادھر, اگرچہ ان میں بھی درجات ہیں. ہاں یہ ضرور فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے زیادہ قریب ہے اس کا حق زیادہ ہے. یعنی کسی پڑوسی کو بھیجنے اب کچھ ہے نہیں ایسی چیزیں, یہ ہیں تو کم چیزیں ہیں, تو جس کا دروازہ تمہارے گھر کے دروازے کے قریب ہے تو اسے زیادہ کہا ہے کہ ان کا حق ہے اور ان کے ساتھ زیادہ ہے. اور عموماً ہوتا بھی یہی ہے کہ دروازے آمنے سامنے, ورنہ پڑوسی تو پیچھے کی طرف سے بھی جو ہیں وہ بھی پڑوسی ہوں گے. تو ایک تو چیز یہ ہے. دوسرا تحفے کا لین دین ہو جہاں پر پڑوسی, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ پڑوسی کی چیز کو حقیر نہ جانو. یعنی یہ حقارت سے اس کے تحفے کو نہ کہ یہ کیا بھیج دیا, یہ کیا بھیج دیا, یا اتنا دال چاول بھیج دیے, یا اس طرح کی کوئی چیز. جی ہاں, کوئی گوشت والا آئٹم بیچتے, تو یہ حقیر نہ ہو. اب یہ چیزیں ہوتی ہیں نا, یہ یا محبت یا نفرت, یہ ہم اس طرح کے جملے بول کر اپنی اولادوں کے اندر بھی گویا کہ ٹرانسفر کر رہی ہیں یہ چیز. اللہ اللہ اللہ. یعنی اس سے یہ رشتہ داروں کے بارے میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ داروں میں بعض اوقات یہ نفرتیں کیوں پھیل جاتی ہیں, نسل در نسل کیوں ہوتی ہیں, کیونکہ باقاعدہ پراپر ڈیٹا ٹرانسفر کیا ہوا ہے اس کے اندر. یعنی بیٹھ نفرت ٹرانسفر, نفرت والا ڈیٹا باقاعدہ انسٹال کیا ہوا ان میں, کہ ڈال کے باتیں کہ نہیں وہ فلاں تمہارے ابا کے ساتھ یہ نہیں تھے, چچا کے ساتھ یہ نہیں تھے, فلاں کے ساتھ یہ. تو یہ اس طرح کی باتیں کر کر کے نفرتیں ڈالنا نسلوں کے, تو یہ آگے بہت بگاڑ پیدا ہوتا ہے. ہم نے تو یہ کہا کہ اگر کسی مسلمان بھائی کو دوسرے سے محبت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے ہیں اسے بتا دے کہ تم سے محبت ہے. اللہ اللہ. یعنی اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کی طرف سے بھی محبت ایک طرح کی ہو, اور وہ دونوں کے اندر آپس میں ایک محبت کے گہرا رشتہ پیدا ہو جائے, دوستی والا, اور ایک اچھا انداز پیدا ہو جائے. اسے بتا دے کہ تم سے وہ محبت کرتا ہوں. تو یہ چیزیں یعنی ہمیں یہ کہا گیا, کیوں کہا گیا. اب ہم ایک دوسرے سے پڑوسی منہ پھلا کر اگر رہیں یا کچھ ایسے رہیں. مجھے ایک دکاندار والے کے بات یاد آ رہی, تو اس نے کہا کہ میں پڑوسی سے پریشان تھے, اور یہ اچھا وہ ان کو لگ رہا ہے شاید ہمیں تعویذ کوئی ڈال رہا ہے یا کچھ ایسا کر رہا ہے, یعنی ساتھ دکان والی کچھ ڈال لینا. اچھا کبھی صفائی کرتے ہیں تو کوئی کاغذ مل بھی جاتے ہیں, اب اور پریشان ہے. اچھا وہ آگے بتاتے ہیں کہ یہ مفتی صاحب کیا لکھا ہوا ہے, یہ کس سے پوچھیں, اب ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا یہ کیا لکھا ہوا ہے. تو اچھا ہم کہتے ہیں تعویذات طاریہ استعمال کریں, درود پڑھیں, نماز پڑھیں اور اہتمام کریں. کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو ایک دکاندار نے مجھے بتایا چٹکلا, اور وہ اپنے ابو الحکایات حاجی امین صاحب کا. اچھا. تو کہا کہ وہ پریشان تھے تھوڑے دکانداروں سے, تو انہوں نے ان کو بولا تم ایسا کرنا آج مٹھائی بانٹو دکان پہ, آج دکان پہ جا کے مٹھائی بانٹو. یعنی اپنی دکان پہ ڈبہ لے جاؤ, مٹھائی پڑوسیوں کو بھی دو, ادھر ادھر دکان والوں کو مٹھائی بانٹو جا کے. اچھا. اب وہ مٹھائی بانٹے تو بولے یار وہ مٹھائی کے بعد ایسا ہوا, وہ بندہ پہلے تو کبھی اس سے یوں ملتا بھی نہیں تھا, اب ایسے ملنا شروع ہو گیا. اچھا. اگر بالفرض اس کے دین میں تھا کہ وہ ہمیں کوئی تعویذ کر رہے ہیں, تو وہ اس کے دین میں مٹھائی کے بعد یہ آیا کہ وہ تعویذ کا اثر دوسرا ہو رہا ہے, ان کو تو اور بچت ہو رہی ہے, مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں یہ بندہ. کوئی خوشی آئی ہے, کوئی خوشی آئی ہے لگتا ہے, تو اس کی اور بکریاں آنا شروع ہوگی. تو بولے اس کے ہمارا ایک تعلق جو ہے نا وہ بن گیا, ہمارا محبت پیدا ہو گئی. تو ہونا یہ چاہیے کہ چہروں سے, انداز سے یہ اظہار نہ ہو کہ یہ بندہ ہم سے حسد کرتا ہے یا ہماری چیزوں پر نظر رکھتا ہے, اور یا اس کی طرف سے اچھا پھر کوئی نقصان بھی خدا نخواستہ پہنچنا ہوا نا, تو آدمی کی ذہن اس طرح ہے کہ وہ فلاں کی نظر بد لگی ہے جس کی وجہ سے یہ کام ہو گیا. تو اس لیے اچھے کلمات رکھیں گے تو پڑوسی بھی امن میں رہیں گے اور محبت بھی پیدا ہوگی. امیر اہل سنت کی زیارت بھی ہو رہی ہے, آپ کی سحری کے مناظر ہم دکھاتے ہیں. امیر اہل سنت نے 72 نیک اعمال ہمیں دیے, اس میں ایک بڑا خوبصورت عمل ہے کہ آپ نے اپنے پڑوسی وغیرہ کے گھر میں آج جھانکا تو نہیں, اس طرح کا اس کا مضمون ہے. یہ کتنا خوبصورت ہے, پڑوسی کے گھر میں جھانکنا. یہ بھی بعضوں کی عادت ہوتی ہے, سیڑھی سے اتر رہے ہیں تو سامنے دیکھتے ہوئے جائیں گے, کبھی کبھی بعض لوگ کچھ سونگتے ہوئے جائیں گے کیا پکا ہے, بعضوں کی ناک بھی تیز ہوتی ہے, گھر کے پاس سے گزرے اور اندر شور کی آواز تو رک جائے, کیا ہو کیا رہے, اندر کان لگا رہے ہیں, کیوں کان لگانے ہیں بھائی, آگے چلو تھوڑی دیر بعد آپ کے گھر میں بھی شور ہونا ہی ہے. فاق بھائی, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو مبارک تعلیمات ہیں, آپ دیکھیں حسن سلوک کے وہ نبی پاک علیہ السلام نے انداز بیان فرمائے
یعنی کوئی ایسا کام جو پڑوسی کو تکلیف دینے والا ہو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. فرمایا بلا ضرورت اپنے گھر کی دیوار کو بھی اس انداز میں اونچا نہ کرو کہ اس کی ہوا رک جائے. اس سے بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور بعض وہ معمولی کام جس کو ہم لوگ شاید یہ سمجھ کے چھوڑ بھئی یہ کون سا تکلیف والا کام ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک غزوے پر تشریف لے کر گئے تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا آج وہ بندہ ہمارے ساتھ نہ بیٹھے جس نے اپنے پڑوسی کو تکلیف دی ہے. تو صحابہ کرام علیہ مردوان نے جب یہ بات سنی نا تو ایک آدمی کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک معاملہ ہے تو میں نے ایک کام کیا. حضور نے فرمایا کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے پڑوسی کی دیوار کے ساتھ پیشاب کر دیا, اب کیا کروں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آج کے دن تم ہمارے ساتھ مت بیٹھو. نبی پاک علیہ السلام نے اس بات پر انہیں اپنے ساتھ بٹھانے سے منع کر دیا, تنبیہ کے لیے. ہمارے ہاں آپ دیکھیں لوگ جن کا پان گٹکے کھانے کا جو مطلب معمول ہوتا ہے اتر رہے ہیں دروازے کے سامنے جو ہے نا وہ یہ کام کر دیا, پیک پھینک دی, اچھا اور کوئی اس طرح کا جو ہے وہ معاملہ کر دیا اور نہ دروازوں پہ پڑی ہے اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا یہ وہ کام ہے جو پڑوسی کو تکلیف دینے والے ہیں. اور نبی پاک علیہ السلام اس پر کیسے اظہار ناراضی فرما رہے ہیں, اپنے ساتھ بیٹھنے سے منع فرما. یہ جو آپ نے پان والی بات کہی نا, ایک غیر مسلم اور ایک مسلمان پڑوسی ساتھ رہتے تھے. مسلمان نے دیکھا میرا پڑوسی میرے کافی قریب آ گیا تو کہتا آپ اسلام قبول کیوں نہیں کر لیتے؟ کہتا مجھے تمہارا پان اسلام قبول نہیں کرنے دیتا. اللہ اکبر. اچھا ہاں, کہتا جب بھی تم میرے گھر کے پاس سے نکلتے ہو میرے باہر پان کی پیک پار کی. جب مسلمان ایسے ہوتے ہیں. اب آپ سوچیں اس نے یہ جملہ کہہ کر کتنا بڑا, صرف یہ پان نہیں ہے, اب اس کو آپ لے جائیں, یہ مسلمان اور صفائی یہ تو ہمارے دین کا مین ٹاپک تھا. سنت تنظیف نبی پاک کا کتنا کمال کا یہ سمجھے انداز ہے, اور ہم ان کے امتی ہو کر ہم کیسے کسی کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں؟ اپنے گھر کا کچرا باہر رکھنا, اپنی گاڑی کو غلط پارک کرنا, پان کی پیک ہو گئی اور بھی بہت ساری چیزیں. تو مسلمان تو ایسا صاف ہونا چاہیے جس کو دیکھ کر لگے کہ یار ایسے ہوتے مسلمان تو ہم بھی مسلمان ہو جائیں. یعنی میں تو یہاں اور مذہبی لوگوں کو کہوں گا جن کے چہرے پہ داڑھی امامہ یا سنتوں بھرا لباس ہے, ان کو اپنی تمام چیزوں کا خیال ایسا رکھنا چاہیے کہ بندہ کہ یار میں بھی داڑھی رکھوں گا, داڑھی والا ایسا لگتا ہے, امامے والے اتنے پیارے لگتے ہیں. تو یہ ہمیں صفائی ستھرائی سنت پر عمل مذہبی لوگوں کو بھی کرنی ہے اور باقی مسلمانوں کو بھی کرنی ہے, اور خاص طور پہ اس گندگی کا شکار پڑوسیوں کو نہ کریں. ایک بڑا پیارا جملہ پڑھا تھا کہ اگر جس طرح میں اور آپ اپنے گھر کو اون کرتے ہیں, گھر گندا نہیں ہونا چاہیے, ہم گھر کا کچرا اٹھا کے کہاں رکھتے ہیں؟ گھر کے باہر کا کچھ حصہ بھی اپنا گھر سمجھ لیں. تو اب اگر ہر بندہ اپنے گھر کا کچھ فٹ باہر کا حصہ اپنا سمجھ لے گا نا تو انشاءاللہ پوری گلی صاف ہوگی اور آہستہ آہستہ پورا محلہ صاف ہو جائے گا. ہمارا پرابلم یہ کہ دروازے کے باہر کی دنیا ہی الگ ہے ہمارے لیے. دروازے کے باہر بھی میں اسی گلی سے تو میں آ رہا ہوں, اسی بلڈنگ میں میں چڑھ رہا ہوں, اسی سیڑھیوں پہ میں آ رہا ہوں. یہ جناب اپنے گھر کے باہر اتنا کچھ ہوتا ہے کہ بندے کو لگتا ہے اندر کیا حال ہوگا. تو اتنا اپنے گھر اور اس کے راستوں کو خوبصورت کریں تاکہ اندازہ ہو کہ پورا شہر اپنا گھر سمجھیں تو کہیں گندگی نہیں کریں گے. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ بڑی بات ہے, فرض سے معاشرہ بنتا ہے. ہر گھر محلے میں سڑک ہے, ہر گھر کا بندہ باہر کا حصہ اپنا صاف ستھرا کرے تو پورا. عمران بھائی کچھ فرمان. یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ گھروں پر جھانکتے ہیں, دیکھیں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ رب العالمین آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے اور جو دلوں میں راز پوشیدہ ہیں وہ رب کریم دلوں کے بھید بھی جانتا ہے. اب اگر کسی پڑوسی کی ایسی عادت ہے کہ وہ پڑوس میں سے گزرتے ہوئے کنکھیوں سے جو ہے نا وہ دیکھتا ہے اپنے پڑوسی کے گھر سے یا چھت سے یا کسی بھی جگہ سے, تو اسے ڈر جانا چاہیے کہ یہ جو آنکھوں کی خیانت اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کا حساب قیامت کے دن ہونا ہے, اور اللہ رب العالمین جو ہے اس کو دیکھ رہا ہے. اللہ رب العالمین آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے, اس سے ڈرنا چاہیے کیونکہ یہ تھوڑی دیر کی لذت اگر دیکھنے سے مل جاتی ہے لیکن اس کا عذاب جب قیامت کے دن ملے گا تو برداشت نہیں ہو سکے گا. اللہ سے ڈرنا چاہیے. اگر اللہ کا خوف آ جائے نا تو پھر پڑوسی کا حقوق بھی آ جائے گا, اس کا خیال بھی آ جائے گا, اور دیگر امور کے اندر معاملات کے اندر بھی بندہ مسلمان پکا ہو جائے گا. سبحان اللہ. مفتی صاحب ایک بات یہاں پر موضوع ہے تو پوچھ لیتا ہوں, اگر پڑوسی اپنا گھر وغیرہ بیچ رہا ہے تو شریعت اس پر کوئی اس کو ترغیب دیتی ہے, حکم دیتی ہے کہ اگر دوسرے پڑوسی کو برابر والا خریدنا ہے تو اس کا کوئی حق ہے کہ اگر وہ صحیح ریٹ وغیرہ دے رہا ہے تو اس کو دے؟ اس طرح کے حقوق تو ہیں اس میں واقعی, لیکن اس میں کئی طرح کے اور احکامات بالکل ہیں. اگر پڑوسی مانگ لے اور اس میں سہولت, بعض کا زمینیں مشترک ہوتی ہیں یا اس کی زمین کے ساتھ اس کا وہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر تو حق شفا کے طور پہ باقاعدہ تو پھر زیادہ بھی بنتے ہیں, تاکید ہو جائے گی. جی ہاں,
تو اگر اس طرح کے ملتے ہیں ریٹ بھی اس کو اس طرح مل رہا ہے تو دینا چاہیے اس کو. تو میں تو اس پہ ایک اور بات کہوں گا کہ اگر آپ کو گھر بیچنا ہے اور آپ کے پڑوس میں کوئی بندہ رہتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یار وہ جو بندے آ رہے ہیں وہ اچھے لوگ نہیں ہیں یا وہ اس کا غلط استعمال کریں گے, تو پڑوسی کا تو یہ بھی حق ہونا چاہیے کہ فیملی رہتی ہے برابر میں تو نکل جاؤں گا, ان کا کیا حال ہوگا. تو میرا تو مشورہ یہ ہے, یہ شرعن حکم تو شاید نہیں ہوگا لیکن گھر بیچنے سے پہلے اگر پڑوسی سے مشورہ کر لیا جائے. سیم یہی چیزیں کرائے میں بھی دینا, ہاں ایسے کرایہ دار بٹھانے میں بھی. ہاں کہ ایسا کرایہ دار بٹھا دیا کہ پورے محلے کا ہی بیڑا غرق ہو گیا, پورے محلے کا ماحول ہی خراب ہو رہا ہے, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ پیاری پیاری باتیں سیکھنے کو ملی. ناظرین آپ کی کالز بھی ہیں, ایک مختصر نعت بھی سنیں گے. اس سے پہلے آج کا وظیفہ. ماہ رمضان آیا ہے, الحمدللہ عز و جل آج ایک ایسا وظیفہ ہم نے سننا ہے جس سے 100 حاجتیں پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ. ارے واہ, اور 100 حاجتوں میں 70 آخرت کی حاجتیں اور 30 دنیا کی, ہے نا کمال کی بات. ہم تو ایک ایک حاجت کو پورا کرنے کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں, 100 حاجتیں انشاءاللہ پوری ہوں گی. اور وظیفہ بڑے کمال کا ہے, اور وہ وظیفہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص یومیہ مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجے گا اللہ عز و جل اس کی 100 حاجات پوری فرمائے گا. سبحان اللہ. پھر فرمایا اس میں سے 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی حاجات ہوں گی. تو آج سے نیت کر رہے ہیں انشاءاللہ 100 بار کم از کم, ہم تو زیادہ پڑھیں لیکن کم از کم 100 بار درود پاک پڑھیں, پھر دعائیں بھی کریں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہماری حاجتیں پوری ہوتی چلی جائیں گی. آج تو جمعہ بھی ہے, آج تو جمعہ ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے جو جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم مل کے درود پاک کی آج ضرور کثرت کریں انشاءاللہ. درود شریف بھی پڑھتے ہیں اور نعت شریف کے چند اشعار سنتے ہیں. صلو علی الحبیب. مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے, مدینے کو جائیں, مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے, مدینے کو جائیں مدینے کے آقا دو عالم کے مولا, مدینے کے آقا دو عالم کے مولا, تیرے پاس آئیں یہ جی چاہتا چاہتا ہے, مدینے کو جائیں, درے پاک کے سامنے دل کو تھامے, درے پاک کے سامنے دل کو تھامے, کریں ہم دعائیں یہ جی چاہتا ہے, کریں ہم دعائیں یہ جی چاہتا ہے, مدینے کو جائیں اور پہنچ جائیں بغضا جب ہم مدینے, پہنچ جائیں بغضا جب ہم مدینے, تو خود کو نہ پائیں یہ جی چاہتا ہے, تو خود کو نہ پائیں یہ جی چاہتا ہے, مدینہ
माशाल्लाह। भाई साहब, आज जुमे का दिन है और ख़ास तौर पर इस दिन सदका व खैरात की बड़ी फजीलतें हैं और ज़कात का महीना भी है, एक बड़ी तादाद इस महीने में देती है, तो क्या फरमाएंगे आज खुसूसन दावत इस्लामी के लिए भी सुभान अपना अल्लाह। हिस्सा दें? माह रमज़ान माह सखावत भी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम इस महीने में ऐसी सखावत फरमाते हैं कि हदीसों का मजमून है तेज़ आंधी से ज़्यादा सखावत फरमाते, हर आने वाले साइल को देते। तो जो लोग माशाल्लाह इस महीने में अपनी ज़कात का हिसाब कर रहे हैं और अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं, यकीनन आज हमने बयान किया कि पड़ोसियों का भी हक़ है, रिश्तेदारों का भी हक़ है, उन्हें देना चाहिए, मगर उसके साथ साथ दावत इस्लामी का ज़रूर ख्याल रखें। और जुमा के दिन की एक नेकी तो वैसे भी 70 गुना मल्टीप्लाई कर दी जाती है, यानी रमज़ान का हर दिन ही बाबरकत है, मगर रमज़ान का जुमा सुभान अल्लाह नूरुन अला नूर हो जाता है। तो मेरी तो गुजारिश है कि रमज़ान के हर जुमे ही कुछ ना कुछ सदका और खैरात अच्छे काम करें, ताकि हमारी मल्टीप्लिकेशन ऑफ गुड डीड, नेकियों की जो है वो मल्टीप्लिकेशन जारी रहे। और दावत इस्लामी की क्या बात है, 19,000 से ज़्यादा मदारिस और जामियात हैं, जिसमें अल्लाह की रहमत से तकरीबन हम कह सकते हैं कि 5.5 लाख से ज़्यादा बच्चे और बच्चियाँ बग़ैर फ़ीस के कुरान पाक पढ़ रहे हैं, दरस निज़ामी कर रहे हैं। इस उम्मत को लाखों हाफिज़, आलिम दीन और नाजरा पढ़ने वाले दावत इस्लामी ने अता किए हैं। 7,000 से ज़्यादा दावत इस्लामी ने अल्लाह की रहमत से मस्जिदें पूरी दुनिया में बना दी हैं और ये सिलसिला मज़ीद जारी है। फिर आगे बढ़ें तो दावत इस्लामी के अपने इस्लामिक स्कूल मौजूद हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत है, ऑनलाइन मदरसे का एक शानदार निज़ाम है। और फिर सुभान अल्लाह मीडिया के ज़रिए जो मदनी चैनल घर बैठे आपको ये सारी जो बहारें मिल रही हैं, आप अगर थोड़ा सा कभी मौका मिले तो हमारी सहरी या इफ्तार ट्रांसमिशन के वक्त यूट्यूब पे ज़रा चेक कीजिएगा। अल्लाह की रहमत से हमारे पास ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं कि वन ऑफ द टॉप व्यूवरशिप इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल की पूरी दुनिया में, जहाँ जहाँ रिलीजियस चैनल देखे जा रहे हैं उसके मुकाबले में, यानी ऐसा भी नहीं है कि कोई 19-20 का फ़र्क है, शायद 10-20 का भी फ़र्क नहीं है। इतनी बड़ी तादाद में सिर्फ सोशल मीडिया पर लोग हमें लाइव देख रहे होते हैं, तो आप सोचिए करोड़ों लोगों तक ये रमज़ान ट्रांसमिशन और फिर पूरा साल इस्लामिक नशरियात मदनी चैनल के जरिए सोशल मीडिया पर 7 करोड़ से ज़्यादा फॉलोवर्स और सब्सक्राइबर का होना इस बात की दलील है कि पूरी दुनिया में डिजिटली भी किस तरह दीन का पैगाम पहुंचाया जा रहा है। फिर आगे वेलफेयर की बात करें तो कहीं माजूर बच्चों के सेंटर बन रहे हैं, कहीं जनाब अल्हम्दुलिल्लाह थैलीसीमिया के मरीज बच्चों को ब्लड दिया जा रहा है, कभी इन्वायरमेंट के लिए दरख्त लगाए जा रहे हैं, और कहीं सैलाब या जलजला आ जाए तो मुसलमानों की मदद की जा रही है। आज भी फ़लस्तीन की वादियों में अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी वाले वहाँ पर FGRF की तरफ से इमदादी काम जारी रखे में रोज़ाना इफ्तार फ़लस्तीन की वादियों में हो रहा है। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐसी तहरीक जो हमें आखिरत की याद भी दिलाती हो, हमें जहन्नम की आग से भी बचाती हो, हमारी तरबियत भी करे, हमें उलमा भी दे और वक्त पढ़ने पर खून भी दे और गरीबों की मदद भी करे, तो हमें फिर अपनी दावत इस्लामी का भरपूर साथ देना चाहिए। और इतना बड़ा जब नेटवर्क होता है तो उसके अखराजात भी अरबों रुपए में होते हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अपने अतियात में, अपने डोनेशन में दिल खोल कर, और हो सके तो आज जुमा का दिन है, आज भी दें और फिर उसके बाद भी देते चले जाएं। और फिर याद रहे कि रमज़ान में ईद से पहले बेहतर है कि फितरा देना होता है, तो फितरे के लिए भी गुजारिश यही है कि दावत इस्लामी को ज़रूर याद रखें। और जब अल्लाह ने हमारा बेहतरीन रमज़ान गुजारा है तो हम कोशिश करें कि हम फितरा भी बेहतरीन दें। जिनको अल्लाह ने नवाजा है वो भी 300 रुपये वाला जो गंदम का फितरा है वो ना दें, बल्कि होना ये चाहिए कि ये भी शुक्राने का एक अंदाज है कि कोई किशमिश का दे, कोई खजूर का दे, कोई जौ का दे। और अल्लाह ने नवाजा है, कई लोग ऐसे जो पूरा रमज़ान जौ की ये अजवा खजूर से इफ्तार कर रहे हैं, तो फिर अजवा खजूर का फितरा 19,900 रुपये का है। तो अल्लाह ने बहुत सौ को नवाजा है, तो ये शुक्राने का एक अंदाज होता है कि या अल्लाह तूने मुझे करोड़ों से अच्छा बनाया तो मैं फितरा भी अच्छी कैटेगरी का दूंगा। स्क्रीन पर आप ये सारी कैटेगरीज देख रहे हैं, तो फितरा भी जुम्मे के दिन दे दें, अगले जुम्मे को भी दे सकते हैं। तो कोशिश करें कि ये अभी से नेकियां शुरू हो जाएंगी। और स्क्रीन पर टाइम भी आ रहा है कि हाँ बिल्कुल 1 मिनट रह गया है, कराची में 1 मिनट समथिंग है, आप खाना पीना जल्दी जल्दी मौकूफ फरमा दीजिए। ऐसा मदनी चैनल को भी 18 साल होने वाले हैं और आप इसके निगरान हैं माशाल्लाह। अब तो क्या रिजल्ट हो गया है, HD होने के बाद तो बिल्कुल डिफरेंट लगता है। मदनी चैनल HD जो है वो हमारा इंग्लिश पहले हो चुका था, बंगला पहले हो चुका था, अब उर्दू भी HD हो गया है, क्वालिटी और मजीद बेहतर हो गई है। डिजिटली भी आप जो देख रहे होंगे आपको और स्क्रीन ब्यूटीफुल नजर आ रही है। तो आपका मदनी चैनल है, इसका भी साथ दें, और इसके साथ देने का एक तरीका यह है कि इसकी दावत काम करें, मदनी चैनल की व्यूवरशिप बढ़ाने में भी हमारा साथ दें। तो कल इंशाल्लाह मजीद करेंगे, कल इंशाल्लाह रात जो है कल इंशाल्लाह चैनल की अल्लाह की नेमत है। और आपने भी अपनी अपनी कॉल्स रिकॉर्ड करवानी है कि मदनी चैनल से आपने क्या सीखा, आपको क्या बेनिफिट मिला। तो इंशाल्लाह मुमकिन है मदनी मुज़ाकरे में भी और हम अपने सिलसिले में भी उन कॉलों में से कुछ कॉलों को चलाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कराची में टाइम ख़त्म हो रहा है और इंशाल्लाह अमीर अहले सुन्नत के साथ हम कुछ ही देर में दुआ में भी शामिल होते हैं। आखिरी में
امیر علیہ سنت دعا فرماتے ہیں. کل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی یوم کی رات ہوگی 10 تاریخ جو. ہاں خیر بھی ہوگا انشاءاللہ امی حضور کا سبحان اللہ, اور عشرہ رحمت کی بھی آخری رات ہوگی. اشفاق بھائی ابھی تھوڑے دنوں پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ رمضان آنے والا ہے اور پہلا عشرہ دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے آپ سوچیں ناظرین کتنی ہمیں محنت کرنی ہے, ورنہ رمضان کو روک نہیں پائیں گے, لوٹ لیں اس رحمت کو جتنا لوٹ سکتے. آئیے دعا میں شامل ہوتے. یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلو. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, تیرے فضل و کرم سے آج 9ویں سحری کی سعادت ملی, 9واں روزہ بھی مکمل ہو جائے عافیت کے ساتھ, گناہوں سے بچ کر ظاہری باطنی آداب کے ساتھ. اے اللہ پاک ہماری نمازیں روزے قبول کر لے. اے اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل عشرہ رحمت کے صدقے ہماری مغفرت فرما. اب تو عشرہ رحمت جانے پر ہے. اے اللہ پاک آنے والی رات عشرہ رحمت کی آخری رات ہوگی. اے اللہ پاک اپنی رحمت سے ہم گناہ گاروں کی مغفرت فرما دے. اے اللہ پاک جن پر خاص رحمتوں کا نزول ہوا انہی کا صدقہ ہمیں بھی اپنی رحمت کا کوئی ایک آدھ ذرہ عطا کر دے. الہ العالمین ہمارے گناہ معاف ہو جائیں, ہماری پریشانیاں دور ہوں. اے اللہ پاک جو دعاؤں میں حاضر ہیں, جو مدنی چینل پر حاضر ہیں, اے اللہ پاک سب پر رحم و کرم فرما. سب کی بیماریاں, پریشانیاں, بے روزگاریاں, گھریلو ناچاکیاں دور ہوں, گھر امن کے گہوارے بنے. اے اللہ پاک جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں رکاوٹیں دور ہو جائیں, نیک رشتے ملیں. الہ العالمین بے اولادوں کو نیک اولاد بغیر آپریشن کے عافیت کے ساتھ عنایت ہو. بیٹیوں کے طلبگاروں کو بیٹیاں, جو بیٹے چاہیں ان کو بیٹے ملیں. اے اللہ پاک جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار ہو جائے. یا اللہ پاک روزی روزگار میں خیر و برکت دے. یا اللہ پاک ہمیں اپنے سوا کسی غیر کا محتاج نہ فرما. یا اللہ پاک مرتے وقت کلمہ نصیب ہو, کاش مدینہ ہو, سبز گنبد کا سایہ ہو, تیرے محبوب کا جلوہ ہو, کلمہ پڑھتے ہوئے محبوب کے قدموں پر ہماری جان قربان ہو جائے. متوجہ ہو اللہ کی رضا کے لیے اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی
الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله حبيبي. وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में फजर की जमात 6:05 पे हैं। अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा सल्लु अलल हबीब अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु व अतूबु इलैहि अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु व अतूबु इलैहि अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु व अतूबु इलैहि सल्लु अलल हबीब। ये हमने जुम्मे का इस्तिग़फ़ार पढ़ा। फजर से पहले 3 बार ये इस्तिग़फ़ार पढ़ लिया जाए तो गुनाह माफ़ होते हैं, चाहे समुंदर की झाग से भी, समुंदर के झाग से भी ज़्यादा हो तब भी माफ़ हो जाते हैं। हर जुम्मे को इसकी आदत बनाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत'अमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हुआ अशबअना व अरवाना व अनअमा अलैना वफ़दल। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत'अमनी हाज़ा व
وارزقنيه ورزقنيه وارزقنيه ورزقنيه من غير من غير حول حول مني مني ولا قوة. ولا قوة. الصلاة اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني. الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. صلوا على الحبيب. جن کا وضو کرنا جن کو وہ تو فوراً نکلے، اور جن کا وضو ہے تو بہرحال وہ کچھ تحائف دینے، دینی خدمات جن کی نمایاں یا جو بھی مطلب اچھی نیتیں وغیرہ جو لے لی گئی ہیں ترکیب، تو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے تحفہ ملے گا. تو ان کو ٹوکن دیے ہوئے ہیں، تو ٹوکن کے بغیر کوئی عیسائی بھائی ہاتھ نہ بڑھائیں، مطالبہ بھی نہ کریں، اور جو آئیں وہ مہربانی کر کے ملاقات کی کوشش نہ فرمائیں. اور پھر بولتے بھی ہیں ساتھ میں، بولنا تو ابھی نعتیں اور پڑھی جا رہی ہو، میں صحیح بولتا ہوں، اکثر مجھے سمجھ میں نہیں آتا، ماحول ایسا ہوتا ہے اور ٹائم بھی لگتا ہے اس میں. ہاں سورہ قریش اخلاص یہ نہیں پڑھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد. لإيلاف قريش بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صلوا على الحبيب. توبوا إلى الله. صلوا على الحبيب. کرم یہاں سے عادت پڑی گئی. ایک ماشاءاللہ مرحبا، قدم بڑھائیے، قدم بڑھائیے، اس لے کر آگے بڑھتے جائیے. ماشاءاللہ مرحبا، قدم بڑھائیے، قدم بڑھائیے، ماشاءاللہ مرحبا، قدم بڑھائیے، ماشاءاللہ مرحبا. کیا سب شرف یاب ہوں گے
जन्नत से सब शर्फ याब होंगे जन्नत से सब शर्फ याब होंगे जन्नत से ये मेरे मुस्तफा ने फरमाया वाह क्या बात माहे रमज़ान की 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 वाह क्या बात गाड़ी पूरी करनी है, रमज़ान तौबा भी करनी है जब तक छुट्टी की। वाह क्या रमज़ान की वाह क्या बात माहे रमज़ान की वाह क्या बात माहे अशराए रहमत बारी में तजल्ली डाली होंगे रहमत के बहाने माहे रमज़ान